پہلے میں سیدی کی بارگاہ میں سلام عرض کروں گا کہ یہاں سے وہاں حاضری کا موقع ہے، اور دوسری چیز آپ تمام پیر بھائی جہاں تشریف فرما ہے ان سے بھی ایک تو مبارکباد پیش کروں گا۔ ماشاءاللہ اس بابرکت محفل میں آپ سب شامل ہیں، اور سب کو جو ہے 11ویں شریف اور اس کے فیضان کے لیے جو ہے دعا گو رہوں گا کہ اللہ اس محفل کے فیضان سے ہم سب کو بہرور فرمائے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو موقع ہے یہ 11ویں شریف کا موقع ہے، اور 11ویں شریف کو نسبت ہے حضور پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ سے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں پیران پیر کے دامن سے وابستہ کیا، ہمیں قادری بنایا، اور ہم آپ کی نسبت، آپ کی محبت، آپ کی تعلیمات سے بہرور ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں اللہ نے نہ صرف پیران پیر کی محبت عطا فرمائی ہے، اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائی ہے، بلکہ ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ برادران عزیز، اللہ رب العزت قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ اپنے صالحین اولیاء اللہ کا ذکر فرماتا ہے، اور اس بات کو بتاتا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی زندگی کا بڑا مقصد، سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ برادران عزیز، اسی مقصد پر وہ ساری زندگی اپنی بسر کرتے ہیں، گزارتے ہیں، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے انہیں کبھی عباد الرحمن کہا، کبھی الا ان اولیاء اللہ کہا، کبھی انعمت علیہم کہہ کر اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل کیا، تو کبھی اللہ نے انہیں نفس مطمئنہ بھی کہا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ تم اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اس حال میں لوٹو کہ تم رب سے راضی ہو اور رب تم سے راضی ہے۔ برادران عزیز، یہ آیت کریمہ میں اللہ نے ایک بندے کا سب سے بلند مقام ذکر کیا۔ بندے کا سب سے بلند مقام کیا ہوتا ہے؟ بندے کا سب سے بلند مقام یہ ہوتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اس کا پروردگار اس سے راضی ہو جائے، کہ اس کے زندگی کا جو مقصد ہے، مقصد حیات، اپنے رب کی عبادت۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس عبادت کی کامیابی کی دلیل یہ ہے، اپنے مقصد کی کامیابی کی دلیل یہ ہے، اپنے منزل پر پہنچنے کی دلیل یہ ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم جب اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے تو ہمارا رب ہماری عبادت سے، ہماری ریاضت سے، ہماری مشقت سے، ہماری کوشش سے راضی ہو جائے گا۔ برادران عزیز، تو اس آیت کریمہ میں رب فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ تم اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اب تم اپنا امتحان مکمل کر چکے ہو، دنیاوی زندگی گزار چکے ہو، اور تم نے زندگی ایسے گزاری ہے کہ تم رب سے راضی ہو، رب تم سے راضی ہے۔ تو برادران عزیز، رب کا راضی ہو جانا یہ بندے کی زندگی کی کامیابی کی دلیل ہے۔
اور اولیاء اللہ اس مقام کو حاصل کرتے ہیں. وہ اللہ کے ولی ہی ہیں جو اپنی ساری زندگی رب کی راہ پہ گزارتے ہیں اور اس مقام پر فائز ہو جاتے ہیں، اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں رب فرماتا ہے تم نفس مطمئنہ ہو کہ تم رب کی رضا پر مطمئن ہو چکے ہو، رب کے حکم پر مطمئن ہو چکے ہو، رب کے حکم پر تم نے اطمینان حاصل کر لیا ہے. اب تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی اور چیز کی طرف تمہاری نگاہ نہیں جاتی، کسی اور چیز کی طرف تم نظر نہیں دوڑاتے. اب تم دیکھتے ہو تو رب کے حکم سے دیکھتے ہو، دیکھتے ہو تو رب کے حکم کو دیکھتے ہو، دیکھتے ہو کہ رب کیا چاہ رہا ہے، رب کی مرضی کیا ہے، اور اس بات پر تم مطمئن ہو چکے ہو کہ میرا رب جو میرے لیے چاہتا ہے وہ سب سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے. اس بات پر تم مطمئن ہو چکے ہو کہ رب نے میرے لیے لکھ دیا ہے، میرا رزق رب کے ہاتھ ہے، میرے تعلیم رب کے ہاتھ ہے، میری بلندی، میری عزت، میرا وقار، سارا کچھ میرے رب کے ہاتھ ہے، اور رب جو چاہتا ہے میں اس پر مطمئن ہوں تو وہ نفس مطمئنہ کہلاتا ہے. برادران عزیز، جب بات آئی نفس کی، یہ ایک ایسا یعنی عنصر ہے، عنصر یہ کہیے کیفیت ہے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی کہ جس سے ہم کبھی خالی نہیں ہو سکتے. اسی نفس کے لیے جہاں ایک طرف رب نے نفس مطمئنہ کہہ کر بلایا ہے تو دوسری طرف رب نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس کی ایک کیفیت یہ ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتا ہے اور برائی کا خوب حکم دیتا ہے. برادران عزیز، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے دو ہمارے ایسے مخالف ہیں جو ہمیں اللہ کی راہ سے ہٹاتے ہیں. ایک شیطان جو ہمارے ساتھ پیدا کیا گیا اور وہ لگا رہتا ہے کہ بندے کو ہٹائیں، بندے کو اس کے راستے سے ہٹا دیں، اللہ کے طرف سے ہٹا دیں، اللہ کے قرب سے ہٹا دیں، اللہ کی عبادت سے ہٹا دیں، اللہ کے راستے میں چلنے سے ہٹا دیں، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے ہٹا دیں، اللہ کی رضا کے لیے جو احکام ہے اسے پورا کرنے سے بندے کو ہٹا دے. یہ شیطان لگا رہتا ہے کیونکہ رب کے سامنے اس نے وعدہ کر لیا لأغوینہم اجمعین، پروردگار آپ مجھے مہلت دیجئے، میں یہ بنو آدم کو سب کو بھٹکاؤں گا، اپنی آخری سانس تک ان کو بھٹکاتا رہوں گا. لیکن رب کا کرم تو دیکھیے، رب فرماتا ہے تو بھٹکاتا چلا جا، تو بھٹکاتا چلا جا، لیکن میرے بندے جب میرے سامنے آئیں گے اور میرے سامنے گڑ گڑائیں گے، مجھ سے توبہ مانگیں گے، میں نے معاف کرتا چلا جاؤں گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، رب کے سامنے آؤ، گڑ گڑاؤ، رب کو مناؤ، رب تم کو معاف کرتا چلا جائے گا، رب تم کو معاف کرتا چلا جائے گا. یہ رب کا کرم ہے. تو شیطان نے رب کے سامنے یہ وعدہ کر لیا، رب کے سامنے شیطان نے یہ اعلان کر دیا پروردگار مجھے مہلت دیجئے، یہ بنو آدم کو میں بھٹکاتا چلا جاؤں گا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک نفس ہے جس کے لیے رب فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس تم کو برائی کا حکم دیتا ہے، ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. وہ حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ جب فتح مکہ ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد ایک بہت بڑے جنگ سے واپس ہو رہے تھے. جنگ سے واپسی، صحابہ اکرام تھکے ہوئے ہیں، زخمی بھی ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو کمزور بھی محسوس کر رہے ہیں. بڑی مشقتوں کے ساتھ اللہ نے انہیں جنگ میں کامیابی دی، بڑی قربانیوں کے بعد انہیں اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی. اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، چھوٹی جنگ سے بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں. اب تک جو ہم نے جنگ لڑی ہے، جو دشمنوں سے مقابلہ کیا ہے، جو اللہ کی راہ میں کوشش کی ہے اور اللہ کے اس کلمے کو بلند کیا، یہ معاملہ چھوٹا تھا، اب اس سے بڑی جنگ کی طرف جانا ہے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ اس سے بڑی کیا جنگ ہوگی، کتنا بڑا لشکر ہوگا، کتنے سارے سامنے سپاہی ہوں گے،
کیسے ان کے ہتھیار ہوں گے کہ ہم نے اس جنگ میں اتنی مشقت کی ہے، اتنی محنت کی ہے، خون بہایا ہے، صبح سے شام تک ہم اپنے آپ کو لگائے رکھے، تب جا کر کئی دنوں کے بعد ہمیں اللہ نے کامیابی دی۔ اب اس سے بڑی جنگ کی طرف جانا ہے، وہ جنگ کیسی ہوگی، کتنی مشکل ہوگی۔ حضور پاک نے فرمایا یہ جنگ تمہارے نفس سے ہے۔ یہ جہاد اکبر کوئی اور کسی چیز سے نہیں ہے، کسی اور خارجی دشمن سے نہیں ہے، باہر والے دشمن سے نہیں ہے۔ یہ دشمن 24 گھنٹے تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اندر پل رہا ہے۔ وہی نفس سے تمہیں جنگ کرنی ہے، وہی خواہشات سے تمہیں جنگ کرنی ہے، وہی گناہ کے حکم سے تمہیں جنگ کرنی ہے کہ وہ تمہیں 24 گھنٹے اللہ کے راستے سے ہٹاتا چلا جائے گا، لیکن 24 گھنٹے تمہیں اس سے مخالفت کرتے ہوئے، اسے روکتے ہوئے اپنے آپ کو رب کے راستے پہ ڈالنا ہے۔ برادران عزیز، یہ نفس امارہ ہے۔ آج آپ دیکھیے ہمارے اندر جو روحانی کیفیت ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، روحانی طاقت بالکل کم نظر آ رہی ہے، وہ نور، وہ کیفیت جو ایمان کی ہونی چاہیے وہ کم نظر آ رہی ہے۔ اس کا ایک بنیادی مقصد، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ نفس ہم پر غالب آ چکا ہے، نفس امارہ کا غلبہ ہم پہ ہو چکا ہے۔ یہ بار بار ہم سے کچھ نہ کچھ خواہش کراتا جا رہا ہے، بار بار ہم سے گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، کسی خواہش کی طرف لے جا رہا ہے، اور اللہ کی عبادت سے ہمیں مشغول کر رہا ہے۔ دادا پیر قبلہ فرماتے ہیں بھٹکانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، بھٹکانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک جو بھٹکانا ہے، ایک جو راہ سے ہٹانا ہے، ایک جو گمراہ کرنا ہے۔ گمراہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ عمل سے دور کر دیا جائے، کہ عمل نہ تو کرو، گناہ کی طرف چلو، عمل سے دور کیا جائے اور گناہ کی طرف لے جایا جائے، کہ نماز سے روکا جائے اور دنیاوی معاملے میں اس کو ڈال دیا جائے، خیرات سے روک دیا جائے، اسراف کی طرف اس کو لے جایا جائے، لوگوں کی مدد سے روک دیا جائے، ظلم کی طرف اسے لے جایا جائے، آخرت کی فکر سے اسے روک دیا جائے اور دنیاوی طلب میں اسے ڈال دیا جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک یہ ظاہر طریقہ ہے جو عام طریقہ ہے، لیکن ایک عابد ہے، ایک زاہد ہے، ایک وہ جو اللہ کی راہ میں روزہ بھی رکھتا ہے، صبح شام اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اور اللہ کی یاد میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اسے کیسے بھٹکائیں؟ جو عبادت چھوڑنا نہیں چاہتا، اسے کیسے بھٹکائیں؟ تو شیطان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اسے افضل سے مفضول کی طرف لاتا ہے، فرض سے نفل میں ڈال دیتا ہے۔ فرض کام ہے، ضروری کام ہے، اس ضروری کام سے نکال کر اسے نفل کام میں لگا دیتا ہے کہ یہ کام بھی اچھا ہے، یہ کرو، یہ کام بھی اچھا ہے، یہ کرو، اور اسے جو اس کی فرائض ہیں، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، جس کا زیادہ مہتو ہے، زیادہ اہمیت ہے، اس سے دور کر دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام نظر آ رہی ہے۔ آپ ہم کو دیکھیے، ہمارے زندگی کو دیکھیے، عبادات میں تو ہم محنت کرتے ہیں، عبادات کے اندر ہم نماز کی پابندی بھی ہو رہی ہے، روزوں کی پابندی بھی ہو رہی ہے، ذکر و اذکار کی پابندی بھی ہو رہی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں حقوق العباد میں لوگ والدین کو چھوڑ کر ہم باہر نکل جاتے ہیں، گھر چھوڑ دیتے ہیں، گھر والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کس نام پر چھوڑ رہے ہیں؟ دین کے نام پہ چھوڑ رہے ہیں۔ والدین کے حقوق کس نام پہ چھوڑ رہے ہیں؟ دین کے نام پہ چھوڑ رہے ہیں۔ والد کی تکلیف، والدہ کی تکلیف، بچوں کی تکلیف، بھائی کی تکلیف، یہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی، لیکن ہم دین کے نام پر کبھی 3 دن، کبھی 1 ہفتہ، کبھی 40 دن باہر نکل رہے ہیں، دوسروں کی اصلاح کر رہے ہیں، دوسروں پر محنت کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نفل کام ہے۔ والدین کی اطاعت، والدین کی خدمت، یہ فرض کام ہے، ہم نے فرض چھوڑا اور اپنے اخلاق دوسروں کے لیے لگا دیے۔ یہ بھی ایک کوتاہی ہے، یہ بھی بھٹکانے کا ایک طریقہ ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ فرض سے نفل کی طرف لے جایا جاتا ہے، فرض نمازیں چھوٹتی ہے، لیکن نفل عبادات میں بندہ کچھ اپنے ذکر کر لیتا ہے، اذکار کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو مطمئن سمجھتا ہے۔ تو یہاں پر مراتب کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، شیطان کے اس حربے کو بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ شیطان وہ ہے جو عابد کو عبادت میں گمراہ کرتا ہے، زاہد کو اس کے صحت میں گمراہ کرتا ہے، سخی کو اس کی عطا
میں گمراہ کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا، تو اس کے اندر ایک خود پسندی کو پیدا کر دیتا ہے، ریاکاری کے ایک انداز کو پیدا کر دیتا ہے کہ دیتے وقت اسے ایک خیال آتا ہے ارے میں کیا اچھا کام کر رہا ہوں، میں اس بندے پر احسان کر رہا ہوں۔ نماز پڑھتے وقت یہ خیال آ جاتا ہے مجھے کون دیکھ رہا ہے، میری نمازوں کو دیکھ کر لوگ کیسے خوش ہو رہے ہیں۔ یہاں پر اپنی نیتوں کو ہمیشہ محفوظ رکھیے، اپنے اعمال کو ہمیشہ محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس حربے سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر لوگ بھٹک رہے ہیں ریاکاری میں، دکھاوے میں، خود پسندی میں، اپنی انا میں، اور سمجھ رہے ہیں کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ ارے ہمیں کیا معلوم ہے کہ ہمارا کون سا عمل قبول ہوا، کون سا عمل رد ہوا، کس عمل پر فخر کر رہے ہیں، جبکہ ہم کو معلوم ہی نہیں کہ رب کے کون سے رب نے کس عمل کو قبول کیا ہے اور کس عمل کو رد کر دیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی ایک گمراہی کا راستہ بتایا جاتا ہے کہ جہاں پر لوگ اپنے سابقہ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور سابقہ نیکیوں کو یاد کرتے ہیں کہ میں نے فلاں وقت میں فلاں نیکی کی تھی، فلاں نیکی کی تھی، فلاں نیکی کی تھی، لیکن گناہ جو رب کے پاس لکھے ہوئے ہیں جس کا حساب ہونا ہے اس کی توبہ نہیں کرتے، اس کو یاد نہیں کرتے، وہ غلطیوں پر شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ اپنے سابقہ ماضی کے گزرے ہوئے اپنی نیکیوں پر ہی خوشی مناتے رہتے ہیں، جبکہ ہم کو معلوم ہی نہیں قبول ہوا یا رد ہوا، ہم کے معلوم نہیں کہ کون سی عبادت کہاں پہنچی ہے یا پھر وہ راستے میں لٹکی ہوئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہر لمحہ اپنی فکر کریں، اپنے نفس کو سرزنش کرتے رہیں کہ نہیں یہ بات غلط ہے، تجھے رب کی رضا میں رہنا ہے، بندہ راضی ہو نہ ہو، فلاں شخص خوش ہو نہ ہو، رب خوش ہوا یا نہیں ہوا، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا، اس چیز کو غور کرنا ہے۔ برادران عزیز، تو یہ نفس امارہ ہے، یہ جو سفر ہے نا بندے کا، نفس امارہ سے شروع ہوتا ہے اور نفس مطمئنہ پر ختم ہوتا ہے۔ یہ سفر ہے آپ کا، ہمارا، ہماری عبادات کا، ہمارے معاملات کا، ہمارے اپنی کوششوں کا، ہماری اپنی محنتوں کا، کہ ہم پیدا ہوئے تو اس نفس کی کیفیت کے ساتھ پیدا ہوئے کہ وہ ہمیں بھٹکاتا ہے، وہ ہمیں گمراہ کرتا ہے، اور جس کا مقابلہ ہمیں 24 گھنٹے لگاتار کرتے رہنا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہی نفس پھر اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، تو وہ نفس مطمئنہ کہتا ہے۔ برادران عزیز، لوگ کہتے ہیں یہ مرشد کی ضرورت کیا ہے، یہ نسبت کی ضرورت کیا ہے، یہ صحبت کی ضرورت کیا ہے، یہ تربیت کی ضرورت کیا ہے۔ تربیت کی ضرورت، مرشد کی ضرورت، صحبت کی ضرورت، رہبر کی ضرورت اسی وجہ سے ہے کہ اس نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کیسے بنائیں، اس سفر کو کیسے طے کریں۔ یہی تو سلوک ہے۔ سلوک کا مطلب ہی ہوتا ہے چلنا، اللہ کی راہ میں آگے بڑھنا، اوپر کی طرف جانا۔ طریقت کا مطلب ہی ہوتا ہے راستہ، شریعت کا مطلب ہی ہوتا ہے راستہ۔ کون سا راستہ؟ رب کا راستہ۔ حضور پاک نے جو بتایا وہ راستہ جس پر بندے کو چلتے رہنا ہے، وہ راستہ جو آخرت کی منزل کو طے کرائے گا، وہ راستہ جو ہمیں آخرت تک پہنچاتا ہے، اس راستے کو طریقت کہتے ہیں۔ اور وہیں پر یہ سفر شروع ہوتا ہے نفس امارہ سے، اور وہ سفر ختم ہوتا ہے نفس مطمئنہ پر۔ ایک نفس وہ ہے جو گناہ کا حکم دے رہا ہے، شیطان کا ساتھی ہو گیا ہے۔ ایک نفس وہ ہے جو برائی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ایک نفس وہ ہے جو ہر چیز میں اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنی تمنا، اپنی آرزو اس کو ڈال رہا ہے۔ اور پھر سفر طے ہوتے ہوتے ایک مقام وہ بھی آتا ہے جہاں پر اپنی خواہش کی کوئی حقیقت نہیں رہتی، اپنی مرضی کی کوئی حقیقت نہیں رہتی، اپنی پسند کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ وہاں پر پسند ہوتی ہے تو خدا کی ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے تو خدا کی ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے تو خدا کا ہوتا ہے، مرضی ہوتی ہے تو خدا کی ہوتی ہے۔ اب بندہ قدم اٹھاتا ہے تو اس خیال کے ساتھ کہ یہ قدم میرے رب کی رضا میں رہو، میرے رب کے مرضی کے ساتھ ہو، میرے رب کے حکم کے ساتھ ہو۔ تو یہ جو سفر طے ہونا ہے، اس کے لیے ایک رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے کیونکہ رب نے فرمایا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے قلب کو، اپنے نفس کو پاک کیا۔ وہ پاکی کیسے حاصل ہو؟ سب سے بہتر
سب سے بڑی کوئی ذات مبارک اس پاکی کو سکھانے کے لیے تشریف لائی ہے تو حضور پاک کی ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق کے اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا جبکہ ان کے لیے ان کے نفسوں میں سے رسول پاک کو مبعوث فرمایا۔ ہمارے حبیب آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان لوگوں کو اللہ کی نشانیاں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ یزکیہم، ان کے قلوب کو پاک کرتے ہیں، ان کے نفس کو پاک کرتے ہیں، ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ جن دلوں میں نفرتیں ہیں ان دلوں کو صاف کر دیتے ہیں، جن دلوں میں حسد ہے ان دلوں کو صاف کر دیتے ہیں، جن دلوں میں گناہ ہیں ان گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں، ان کے دلوں کو ایسا پاک و صاف مزکا اور مصفا کر دیتے ہیں، اور پھر جب وہ دل پاک ہوتے ہیں اس میں اللہ کی محبت کو بھر دیتے ہیں، اللہ کی رضا کو بھر دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو بھر دیتے ہیں۔ ارے جو اپنی جانوں کے دشمن ہو گئے تھے ان کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے۔ برادران عزیز، یہ کیسے ہوا؟ یہ حضور پاک کی صحبت سے ہوا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ حضور پاک کی نسبت سے ہوا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ حضور پاک کے فیضان نظر سے ہوا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ حضور پاک کی تربیت سے ہوا۔ یہ حضور پاک کی تعلیم سے ہوا۔ یہ حضور پاک نے عرب میں تشریف لا کر صحابہ اکرام کے دلوں کو ایسا صاف کر دیا، ایسا مزکا اور مصفا کر دیا کہ رب نے ان سے کہا اے حبیب ہم آپ کے صحابہ سے راضی ہیں اور آپ کے صحابہ ہم سے راضی ہیں۔ برادران عزیز، یہ کیسے ہوا؟ یہ حضور پاک کی نسبت سے ہوا۔ پھر اسی سلسلے کو حضور پاک نے آگے بڑھایا۔ غدیر خم ہمارے سامنے ہے جہاں پر حضور پاک نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ علی سے جو محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر، علی سے دشمنی کرتا ہے تو بھی اس سے دشمنی کر۔ برادران عزیز، یہاں پر یہ اعلان ولایت ہے۔ حدیث پاک ہمارے سامنے ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اللہ فرماتا اے حبیب آپ لوگوں کو ڈر سنانے والے ہیں، لوگوں کو آپ سمجھانے والے ہیں کہ اللہ کا عذاب کیسا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، اللہ کے عذاب سے بچانے والے آپ ہیں اے حبیب۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوا ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، ایک منذر ہوتا ہے، مقام ایک نبی کا جو ڈراتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ہادی ہوتا ہے جو پھر لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور پاک نے فرمایا انا المنذر، میں وہ ڈرانے والا ہوں کہ تمہیں دوزخ سے ڈراتا ہوں، رب کی ناراضگی سے ڈراتا ہوں، رب کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس کے بعد مولا علی مشکل کشا کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا هو الہادی، یہ وہ ہادی ہے۔ اس کا رب نے ذکر کیا ہے کہ میرے بعد کسی کو ہدایت ملے گی تو علی سے ملے گی، میرا فیض کسی سے جاری ہوگا تو علی سے جاری ہوگا، کسی کو مجھ سے اگر علم ملے گا تو علی سے ملے گا۔ برادران عزیز، اسی طرح ہمارے پاس حدیث پاک موجود ہے جہاں پر حضور پاک نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ اب جس کسی کو علم حاصل ہوگا اسی دروازے سے حاصل ہوگا۔ برادران عزیز، ان اعلانات کے ساتھ حضور پاک نے ہمیں سمجھایا کہ یہ جو طریقت چل رہی ہے، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، اب مولا علی سے ہوتا ہوا آگے بڑھنے والا ہے۔ مولا علی سے ہوتا ہوا امام حسن، امام حسین، اس کے بعد پھر امام زین العابدین، اس کے بعد پھر امام باقر، اس کے بعد پھر امام جعفر صادق، اس طریقے سے ہوتے ہوئے ائمہ و مجتہدین سے ہوتے ہوئے پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور پہنچا کہاں؟ یہ سلسلہ پہنچتا ہے پیرانے پیر کے پاس جو سید الاولیاء ہے۔ برادران عزیز، ہم جانتے ہیں، ہم نے یہ واقعہ سنا ہے، جب پیرانے پیر نے خوب مجاہدہ کیا، خوب محنت کی، پہلے تو علم حاصل کیا، آپ نے اپنا گھر چھوڑ دیا، آپ نے اپنا شہر چھوڑ دیا اور اللہ کی راہ میں نکلے علم کے حصول میں، قرآن سیکھا، قرآن کی تفسیر سیکھی،
حدیث سیکھا، حدیث کی تشریح سیکھی، اس کے بعد فقہ سیکھا، اس کے بعد تمام علوم جتنے تھے سب آپ نے حاصل کیے۔ علوم کے حصول کے بعد پھر آپ اللہ کی راہ میں نکلے، اللہ کی راہ میں آپ مجاہدہ کرتے رہے یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ جنگل و بیابان میں کئی دن صرف آپ پتیاں کھا کر گزارتے اللہ کے ذکر میں۔ پھر حکم ہوا پروردگار کا کہ عبدالقادر تمہیں اب مخلوق کی طرف آنا ہے، ان کی رہنمائی کے لیے تشریف لانا ہے، ان کو صحیح راستہ دکھانا ہے۔ اور جب پیران پیر واپس تشریف لائے بغداد میں تو آپ نے دیکھا کہ یہ اہل عرب ہیں، یہاں والے یہ عربی بولتے ہیں، اہل عرب ہے، اور آپ گیلان کے تھے، یہ فارس کا حصہ تھا، فارسی بولی جاتی تھی، یہ عجم کا حصہ تھا۔ تو آپ نے عرض کیا پروردگار آپ مجھے حکم دیتے ہیں ان کو سکھانے کا، ان کو درس دینے کا، ان کو سمجھانے کا، لیکن میں عجمی ہوں، میری زبان فارسی ہے اور ان کی زبان عربی ہے۔ آپ نے خواب میں دیکھا حضور پاک تشریف لائے ہیں خواب میں، ساتھ میں مولا علی مشکل کشا بھی وہاں پر خواب میں موجود ہے، حضور پاک کے ساتھ وہاں پر حاضر ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے کیا ہے کہ حضور پاک نے آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا 7 مرتبہ۔ خلائد الجواہر میں یہ روایت موجود ہے، بہجت الاسرار میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے کہ آپ کے دہن مبارک میں حضور پاک نے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ ڈالا، اور مولا علی مشکل کشا نے اپنا لعاب دہن 6 مرتبہ ڈالا۔ اس کے بعد حضور پاک نے حکم دیا اے عبدالقادر اب تم بولتے چلے جاؤ، اللہ تمہارے زبان میں ایسا اثر دے گا کہ لوگوں کے دل پلٹ جائیں گے۔ برادران عزیز، ہم دیکھتے ہیں پیران پیر کا کارنامہ کیسا ہے، پیران پیر کا شمع جو آپ نے بغداد میں جلائی ہے، آج زمین کے ہر حصے میں اس کا اثر، اس کی روشنی نظر آ رہی ہے، اس کا نور نظر آ رہا ہے، وہ فیض بہہ رہا ہے، وہ خیرات بٹ رہی ہے۔ آپ نے علم بھی دیا ہے، آپ نے فیضان بھی دیا ہے، آپ نے روحانیت بھی دی ہے، آپ نے تربیت بھی دی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں یہ قادریت کا فیضان ہر جگہ ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ اور یہاں پر خواب میں بھی ہمیں بتایا گیا، پیران پیر کے خواب میں کون آ رہے ہیں؟ حضور پاک بھی تشریف لا رہے ہیں، مولا علی بھی تشریف لا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ حضور پاک کا فیضان یہ مولا علی سے بہتا ہوا پیران پیر کے پاس ہے، اور پیران پیر سے بہتا ہوا اب سارے عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ برادران عزیز، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اب ہمارا جو یہاں پر ذہن اور خیال ہونا چاہیے کہ ہم جب پیران پیر کے مرید بنے ہیں، قادری سلسلے میں شامل ہوئے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سفر ہے نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کا، کہ وہ جو برائی کا حکم دینے والا نفس ہے اس کو سدھارتے اللہ کی راہ پہ یوں لے چلنا، ایسے اس کو اللہ کی راہ پہ ڈال دینا کہ اب پھر وہ صرف اللہ کے حکم کے مطابق کام کرے، کہ اس کی صبح شام ہو تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو، اللہ کی یاد کے ساتھ ہو، اللہ کی فکر کے ساتھ ہو، اللہ کے حکم کے ساتھ ہو، کہ کوئی قدم اس کا اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، کوئی کام اس کا اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ تجارت بھی کر رہا ہے تو اللہ رسول کے حکم کے ساتھ کر رہا ہے، عمل بھی کر رہا ہے اللہ رسول کی محبت کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی عمل اب اللہ اور رسول پاک کے حکم اور محبت کے خلاف نہیں ہونا، چاہے اس میں آپ کو لاکھ فائدہ نظر آئے۔ یہ ہے ہمارا سفر، اسی کو ہم طریقت کہتے ہیں، اسی راستے پہ چلتے ہوئے ہم کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ رب نے فرما دیا کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا گناہوں سے، خرابیوں سے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ دل کو پاک کیا، پھر اللہ کا ذکر کیا، نمازیں پڑھی، تو پھر وہ کامیابی کے راستے پر ہے۔ برادران عزیز، تو یہی راستہ ہم کو پیران پیر نے دکھایا ہے، یہی راستہ ہم کو اولیاء اللہ نے دکھایا ہے، یہی راستہ ہم کو ہمارے مرشد دکھاتے ہیں کہ تمہیں اس راستے پہ چلنا ہے، تمہیں نماز کا پابند ہونا ہے، تمہیں گناہوں سے بچنا ہے، رب کے سامنے تم نے توبہ کی ہے، رب کے سامنے تم نے وعدہ لیا ہے، اور اپنی جان کو رب کے حکم کے مطابق بیچ دیا ہے۔ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا مطلب ہوتا ہے بیچنا۔ کیا بیچنا؟
اپنے آپ کو رب کی راہ میں بیچ دینا، رب کے لیے عرض کر دینا پروردگار میں اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنی زندگی کو آپ کو بیچ رہا ہوں، اب میرا عمل ہوگا تو آپ کے لیے، میرا جسم چلے گا تو آپ کے لیے، میری نگاہ اٹھے گی تو آپ کے لیے، آپ کے حکم کے مطابق چلوں گا، کیونکہ قرآن میں رب نے وعدہ کیا ہے کہ رب نے مومنین کے نفسوں کو خرید لیا ہے۔ رب نے وعدہ کیا، رب نے اعلان کیا کہ مومنین کے نفسوں کو رب نے خرید لیا ہے، تو اب رب نے خرید لیا تو ہم اعلان کرتے ہیں پروردگار آپ نے خریدنے کا اعلان کیا، ہم بیچنے کا اعلان کرتے ہیں، ہم آپ کی راہ میں اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں، آپ ہم سے اپنی جانوں کو خرید لیجئے۔ اب یہ جان آپ کی ہے، یہ جسم آپ کا ہے، یہ آنکھ آپ کی ہے، یہ کان آپ کے ہیں، یہ ہاتھ آپ کے ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، ہم آپ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں، اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ اب حکم آپ کا ہوگا، عمل ہمارا ہوگا، اب آپ کی مرضی ہوگی، چلنا ہمارا ہوگا۔ اب ہم نے اپنی خواہش کو ختم کر دیا ہے، اپنی مرضی کو ختم کر دیا ہے، اب چلے گا حکم تو رب کا چلے گا، مرضی چلے گی تو اس پروردگار کی چلے گی۔ یہ کیفیت ہمارے اندر تاری ہوگا۔ بیعت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنی جان کو رب کے لیے بیچ دینا، رب کی راہ میں لگا دینا۔ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہم کیا عرض کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے ہم جب انی وجہت وجہیہ پڑھتے ہیں، کیا کبھی ہم نے اس کا معنی کو سنا، سمجھا؟ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا نماز، میرا قربانیاں، میری زندگی اور میرا مرنا سب کچھ رب کے لیے، سب کچھ رب کے لیے ہے۔ یہ کہہ کر ہم کھڑے ہوتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس پر ہم عمل نہیں کرتے، اس کیفیت کو ہم محسوس نہیں کرتے کہ اب ہماری نماز رب کے لیے ہے، ہماری قربانی رب کے لیے ہے، ہماری زندگی رب کے لیے ہے، ہمارا جینا بھی رب کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی رب کے لیے ہے۔ کیا ایسے ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے۔ اسی تربیت کا نام طریقت ہے، اسی تربیت کا نام پیری اور مریدی ہے، کہ مرید اس ارادے کے ساتھ آتا ہے کہ میں رب کے راستے پہ چلنے والا بن جاؤں، اور مرشد اسے وہ راستہ دکھاتا ہے کہ جس راستے پہ چل کے وہ رب کے قریب ہو جائے گا، رب کا چاہنے والا بن جائے گا، رب کا محب اور محبوب بن جائے گا، اور پھر نفس امارہ سے نکل کر نفس مطمئنہ تک پہنچ جائے گا۔ برادران عزیز، آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کہنے کو کہتے تو ہیں، لیکن ہماری مرضیاں، ہماری خواہشیں آج ہم پر غالب آ چکی ہیں۔ ہمارا ساری کوششیں اسی بات پر ہے کہ ہم کچھ اپنے لیے کما لیں، اپنے بچوں کے لیے کر لیں، اپنے والدین کے لیے کر لیں، اپنے فیوچر کے لیے کر لیں، اپنی اس خواہش کو پورا کر لیں، اپنی اس خواہش کو پورا کر لیں۔ میرا یہ ایمبیشن ہے، اس کو پورا کر لوں گا، میری ڈریم کار ہے، اس کو خرید لوں گا، میرے لیے یہ ایک پروجیکٹ تھا، اس پروجیکٹ کو پورا کر لوں گا۔ اپنے لیے تو ہم نے بہت کیا ہے، لیکن کیا رب کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اپنی آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ذرا ہم کو یہ خیال ہونا چاہیے، اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ رب ہمارا صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ ہم سے کچھ نہیں چاہتا، ہم سے اپنی اطاعت چاہتا ہے، اپنی بندگی چاہتا ہے، اور شکر گزاری چاہتا ہے کہ بندہ نعمتوں پہ نعمتیں لے رہا ہے تو بندہ شکر گزار ہو رب کا، اور رب کے سامنے یہ بات رکھے، اتنا ہی کافی ہے کہ کہہ دے الحمدللہ پروردگار تیرا شکر ہے مالک کہ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ رب یہی کہتا ہے، اور رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا، تمہیں نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ بس میرا بندہ بن کر میرے سامنے آ جاؤ اور کہہ دو الحمدللہ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، سارا کچھ جو ملا ہے تیری عطا ہے، اور اس پر میں شکر گزار ہوں، تیرے سامنے سجدہ کرتا ہوں، شکر گزاری کرتا ہوں۔ رب خوش ہوتا ہے اور رب فرماتا ہے اور لے لے، اور لے لے، کیونکہ میں صمد ہوں، غنی ہوں، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، میں جتنا چاہوں دے سکتا ہوں، تیرے پاس لینے کو طاقت نہ ہوگی اس سے زیادہ میں عطا کروں گا، لیکن میرے سامنے اپنی بندگی کو ظاہر کرتے چلے جانا اور میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا۔ برادران عزیز، یہ جو الحمدللہ کا معاملہ ہے یہ بڑا معاملہ ہے، ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ
روایت میں آتا ہے کہ امام جعفر صادق کی ایک گھوڑا تھا، وہ کھو گیا. امام جعفر صادق کا گھوڑا کھو گیا. آپ نے رب کے سامنے نیت کی، پروردگار اگر آپ مجھے میرا گھوڑا دلوا دیں تو میں آپ کا خوب شکر ادا کروں گا. اللہ کے سامنے جب آپ نے یہ معروضہ پیش کیا، یہ دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد کچھ ہی دیر میں آپ کا گھوڑا اللہ کے فضل و کرم سے مل گیا. آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. لوگوں نے کہا امام جعفر صادق آپ وہ ہیں کہ جن کی شاگردے میں امام اعظم بھی ہیں، امام مالک بھی ہیں، کہ جن کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، جن کے شاگرد امام مالک بن انس ہے. اور امام اعظم نے تو آپ کی شاگردی کے لیے کہا لولا سنتان لہلک النعمان، کہ اگر 2 سال امام جعفر صادق کے نہ ملتے نا تو امام اعظم ہلاک ہو جاتے. اتنے بڑے عالم ہیں آپ کہ امام جن کے شاگرد ہے، اور آپ نے اللہ سے کہا تھا کہ خوب شکر ادا کروں گا، تو آپ نے کہا کیا میں نے شکر ادا نہیں کیا؟ لوگوں نے کہا آپ نے تو صرف الحمدللہ کہا، آپ نے تو کہا تھا خوب شکر ادا کروں گا، لیکن آپ نے صرف الحمدللہ کہا. تو آپ نے کہا سنو میں تمہیں حدیث سناتا ہوں. حضور پاک نے فرمایا الحمدللہ رأس الشکر، کہ جتنے شکر کے کلمات ہیں ان تمام کلمات میں سب سے بہتر کوئی کلمہ ہے شکر کا تو وہ الحمدللہ ہے. ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. ہم کھانا کھاتے ہیں کہیں الحمدللہ، ہم پانی پیتے ہیں کہیں الحمدللہ، اللہ نے تجارت میں ہمیں فائدہ دیا کہیں الحمدللہ، اللہ نے اولاد دی کہیں الحمدللہ، اللہ نے صحت دی کہیں الحمدللہ. ہمارے پیر و مرشد وہاں تشریف فرما ہے. آپ حضرت سے سنیں گے، حضرت ہمیشہ اپنی تربیت میں اپنی تعلیم میں فرماتے ہیں بیٹے کھانا کھائے کہو الحمدللہ، پانی پیے کہو الحمدللہ. حضرت بار بار تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیونکہ جملہ اگرچہ بڑا آسان ہے، جملہ اگرچہ بڑا چھوٹا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ، اس کا اثر بہت بڑا ہے، بہت بڑا اثر رکھتا ہے جملہ الحمدللہ. تو اپنے روزمرہ زندگی میں اس جملے کو شامل کر لیجئے، اس دعا کو شامل کر لیجئے کہ صبح ہوئی الحمدللہ کے ساتھ، شام ہوئی الحمدللہ کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ کا ایسا کرم ہوگا، سرکار کا ایسا صدقہ ہوگا کہ اللہ ہمارے تمام تر پریشانیوں کو دور کرے گا. اب بندہ اٹھے گا تو پریشانی کے ساتھ نہیں، رب کے ذکر کے ساتھ اٹھے گا. بندہ سوئے گا تو پریشانی کے ساتھ نہیں، رب کے ذکر کے ساتھ سوئے گا. انشاءاللہ کامیابی اس کے قدم چومے گی. برادران عزیز، پیران پیر سرکار آپ کے تعلیمات، آپ کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہو؟ اپنے مریدین سے آپ فرماتے ہیں کیا تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہو؟ ایسا کون سا بندہ ہوگا جو رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچنا چاہتا؟ سب نے کہا یقیناً ہم پہنچنا چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے، ہمارا مقصد ہے کہ ہم رب کے مقرب ہو جائیں، رب کی بارگاہ میں پہنچ جائیں. پیران پیر نے کہا 2 قدم ہیں رب کی بارگاہ میں پہنچنے کے. ایک قدم اپنے نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم اللہ کی بارگاہ میں. جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ نفس امارہ کو اپنے قدموں کے نیچے ڈال دو اور نفس مطمئنہ کو اپنے اوپر لاؤ، نفس مطمئنہ کو اپنا مقصد بناؤ کہ ہمارا نفس اب ہمیں برائی کا حکم نہیں دے گا، ہمارا نفس رب کے حکم کے مطابق چلے گا. برادران عزیز، میں جانتا ہوں کہ یہاں کھانے کا بھی اہتمام ہے اور وقت اس کے لیے بھی درکار ہے، تو میں چند باتیں آپ سے عرض کیا ہوں اور 2 باتیں کہتا ہوا بات کو ختم کر دوں گا. کہ یہاں ہم جو جمع ہوئے ہیں، جب ہم اولیاء اللہ سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں، اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے جڑے رہتے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اللہ والوں سے جوڑا ہے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے المرء مع من احب، کہ آدمی دنیا میں جس سے محبت کرے گا،
جس سے جڑا رہے گا قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو دنیا دار اگر دنیا داروں سے محبت کریں گے تو قیامت میں دنیا والوں کے ساتھ ہوں گے، لیکن دنیا میں اگر اللہ والوں سے محبت کریں گے تو یقیناً اللہ والوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو نسبت کا یہ فیضان بھی ہمیں حاصل ہے کہ ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی اللہ انہی کے ساتھ رکھے گا۔ لیکن اس نسبت کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ جب ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے محبت ہے، جیسے تعلق ہے، جیسے نسبت ہے، اس کا اثر ہمارے عمل پہ بھی نظر آنا، ہمارے کردار میں بھی نظر آنا، ہمارے اخلاق میں بھی نظر آنا۔ جو تعلیمات بزرگوں کے ہیں، جو تعلیمات پیرانے پیر کے ہیں، جو تعلیمات ہمارے سلسلے کے اکابر بزرگوں نے ہمیں دیے ہیں، وہ تعلیمات ہماری زندگی میں نظر آنا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں اور ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں، ہم گناہوں کے راستے پہ ہیں، اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں اور ہم لوگوں پر شفقت نہیں کرتے، رحم نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، جبکہ پیرانے پیر سرکار کا یہ معاملہ ہے۔ حضور پیر غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ اعمال میں اگر کوئی عمل مجھے سب سے زیادہ پسند ہے تو بندوں کو کھانا کھلانا پسند ہے، بندوں کو کھانا کھلانا پسند ہے۔ پیرانے پیر فرماتے ہیں سب سے زیادہ سارے اعمال میں نے دیکھا ہے کہ مجھے پسند ہے کیونکہ رب کو یہی پسند ہے، اس لیے مجھے بھی یہی پسند ہے۔ میرا رب خوش ہوتا ہے جب میں بندے کو کھانا کھلاتا ہوں، بندے سے رحم سے بات کرتا ہوں، بندے سے اخلاق سے بات کرتا ہوں، بندوں کے ساتھ اچھا رہتا ہوں تو میرا پروردگار مجھ سے خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تربیت پیرانے پیر کی دی ہوئی ہے۔ تو اب جو پیرانے پیر کا چاہنے والا ہے وہ بندوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرے گا، ان کو کھانا کھلائے گا، ان کی ضروریات کی تکمیل کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف پیرانے پیر کے اعمال کے اندر ہم دیکھتے ہیں، کرامات کے اندر بہت سی کرامتیں ہیں، لیکن آپ نے کسی کرامت پر اہمیت دی۔ وہ واقعہ ہمارے سامنے مشہور واقعہ کہ ایک مرید آپ کی کرامت دیکھنے کو آئے تو آپ نے کئی دن گزارنے کے بعد جب واپس جا رہے تھے تو انہوں نے عرض کیا کیوں آئے تھے؟ تو عرض کیا کہ میں آپ کی کرامت دیکھنے آیا تھا۔ تو پیرانے پیر نے پوچھا کوئی کرامت دیکھی یا نہیں دیکھی؟ انہوں نے کہا کرامت تو نہیں دیکھی۔ پیرانے پیر نے کہا کوئی ایک نماز چھوٹی ہوئی دیکھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں نماز تو نہیں چھوڑے۔ کوئی سنت چھوٹتی ہوئی دیکھی؟ انہوں نے کہا کہ سنت نہیں چھوڑی۔ کوئی گناہ ہوتے ہوئے دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ گناہ نہیں ہوا۔ پیرانے پیر نے فرمایا ایک مومن کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلتا ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس کی زندگی چلتی ہے، یہی اس کی کرامت ہے۔ برادران عزیز، پیرانے پیر ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمارا راستہ کیا ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہو، ہمارا کردار کیسے ہو، ہمارا انداز زندگی کیسے ہو۔ برادران عزیز، ان تعلیمات کو اپنے اوپر ضرور طاری کیجئے، اپنی زندگی کا اسے اہم حصہ بنائیے۔ یہی ہماری تربیت ہونی چاہیے کہ ہم نمایاں نظر آئیں، جہاں گناہ عام ہو وہاں پر بھی ہم گناہ سے رکے رہیں۔ لوگ کہیں کیا بات ہے کوئی دیکھنے والا نہیں، وہاں پر ہم بتائیں کہ اللہ دیکھتا ہے، ہمارے پیر کی تربیت ہمارے ساتھ ہے، کوئی ہو نہ ہو میرے پیر کی تربیت، میرے پیر کا ساتھ میرے ہے، میں کبھی ان کے راستے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ برادران عزیز، اسی طرح ہمیں یہ بات بھی یہاں پر عرض کرتے ہوئے بات کو ختم کروں کہ آج مجھے اقبال بھائی کی بھی یاد آ رہی ہے، اقبال بھائی دنانی، کہ وہ ان کی وہ انداز، ان کی وہ محبت، ان کے وہ اخلاق، ان کا وہ لوگوں کو جمع کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے، وہ خوش مزاجی کے ساتھ پیش آنا، تکلیف میں بھی ہمیشہ برداشت کو بتانا، اللہ کے اوپر ہمیشہ راضی رہنا، مخلوق کی خدمت کرنا۔ میں نے دیکھا ہے، خود ڈائلسس کر آئے، میں وہاں موجود تھا، ڈائلسس کر کے آئے، تکلیف میں تھے، بہت مشقت میں تھے۔ صبح اٹھا، میں نے پوچھا کہاں ہے اقبال بھائی؟ تو زبیر بھائی نے کہا کہ وہ لائنز کلب کا آج بلڈ ڈونیشن کیمپ تھا، میڈیکل کیمپ تھا، وہاں پر چلے گئے۔ میں بولا طبیعت اتنی خراب ہے، کل ڈائلسس سے آئے اور میں وہاں پر گیا تو دیکھتا کہ ہاں اقبال بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، چیک اپ کروا رہے ہیں۔ یہ خدمت خلق کا جذبہ پیرانے پیر کی تعلیمات میں ایک حصہ ہے۔ خدمت خلق کا جذبہ پیرانے پیر نے ہمیں سکھایا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اپنے پیر بھائیوں میں وہ جذبہ ہمیں نظر آیا۔ کھانا کھلانا،
ڈاکٹرز کو جمع کرنا، ہاسپٹل کے لیے مشقت کرنا، ہاسپٹل کو بنانے کے لیے انہوں نے اتنی کوشش کی ہے. آج میمن ہاسپٹل ہمارے سامنے ہے. یہ کوشش اقبال بھائی کی کوشش ہے، ان کے بھائیوں کی کوشش ہے، حنیف بھائی کی کوشش ہے، عارف بھائی کی کوشش ہے، زبیر بھائی کی، سلیم بھائی کی کوشش ہے، آصف بھائی کی کوشش ہے. ان سب نے اپنی صبح شام اس کے پیچھے لگائی ہے. اللہ انہیں اس کا بہترین اجر دے. آج اقبال بھائی مجھے یاد آ رہے ہیں، فاروق بھائی مجھے یاد آ رہے ہیں کہ وہ لوگ تھے جن کی کوششیں، جن کی مسکراہٹ، جن کا لوگوں کے درمیان جمع ہونا لوگوں کو خوش کر دیتا تھا، لوگوں کے ہمیشہ خیال میں رہتے تھے. اللہ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اب میں سیدی سے دعا کی خواہش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر یہ پروگرام آگے کی طرف چلے گا. وترفعنا بها انك ما الدرجات وتبلغنا بها الخطايا من جنتك بالحياه وبعد الوفاه انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات يا دار السريات وصحبك يا الهي كل طاعتك بحرمه سيد الابرار صحبك وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. ربنا تقبل منا الفاتحه. الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا نبينا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے.